آج کی مادی دنیا کے اندر جس چیز کی سب سے بڑی ضرورت ہے، روپوں کی نہیں، پیسوں کی نہیں، بلکہ حضرت انسان باتوں کے لیے، گفتگو کے لیے ترستا ہے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ سب کی خیریت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے پچھلا ہفتہ خدا کے رحمت اور فضل کے تحت رہتے ہوئے گزارا ہوگا، اور آپ کو یقینی طور پہ یاد ہے آج پھر یقیناً آپ دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ پروگرام کا انتظار کر رہے ہوں گے، چونکہ ہمارا ٹاپک بڑا زبردست تھا۔ گفتگو، جستجو، یعنی جیسے جیسے ہم باتیں کرتے چلے جائیں گے ہماری جستجو بڑھتی چلی جائے گی کہ پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتانا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور پھر ہم نے قرآن شریف سے حوالہ پڑھا تھا، تو تھوڑا پتہ نہیں لگ رہا تھا، پھر ہم سورہ یونس کی طرف چل گئے، پھر ہم سیکنڈ سیمل میں آئے، اور سیکنڈ سیمل کے اندر ہم نے وہ باتیں ساری پڑھی کہ ہوا کیا تھا، اور پھر ہم حضرت داؤد کی اس دعا پر آئے تھے، اور میں پھر ایک حدیث بھی کوٹ کر رہا تھا۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ وہ جو دعا تھی نا، وہ بڑی زبردست ہے، اور اس کا کئی اور حدیثوں کے اندر بھی ہمیں اس کا اظہار ملتا ہے، لیکن میں نے تھوڑی آدھی پڑھی تھی، تو آدھی دعا بھی پڑھ دوں اور پھر آدھی حدیث بھی آپ کو پڑھ دوں۔ تو وہاں لکھا یہ تھا کہ میرے گناہوں کی طرف سے داؤد کہتے ہیں، اپنا منہ نہ پھیر، میری سب بدکاری مٹا ڈال، اور اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر دے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر، اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر، اپنی نجات کی شادمانی مجھے عنایت عطا فرما، مستعد روح سے مجھے سنبھال، تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا، گنہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ اے خدا، اے میرے نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا۔ کتنا بڑا وعدہ ہے، مجھے خون کے جرم سے چھڑا، تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی۔ اے خداوند، میرے ہونٹوں کو کھول دے، تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا، سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، کہ آپ کا دل خدا کی حضوری میں ٹوٹ جائے۔ اے خدا، تو شکستہ دل کو حقیر نہ جانے گا، اپنے کرم سے صیون کے ساتھ بھلائی کر، یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر، تب تو صداقت کی قربانیوں اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا، وہ تیرے مذبح پر بچڑے چڑھائیں گے۔ دیکھیے کیسی دعا ہے، اور اس لیے میں نے دعا پوری پڑھ دی، کیونکہ یہاں صرف قرآن شریف میں اتنا ہی لگا تھا کہ داؤد نے کیا کیا ہے، وَظَنَّ دَاؤُدَ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، کہ اس نے اپنے رب کے سامنے معافی مانگی اور جھک پڑا، گر پڑا، رجوع لایا۔ لیکن یاد رکھیے، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ ہوا ضرور تھا، اور آگے کیا لکھا ہے، فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، کہ ہم نے ان کو جو ہے بخش بھی دیا، یعنی کچھ ہوا تھا۔ تو اب اس حدیث کی طرف آتے ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث تھی، کہ وہ 100 دمبیوں والا واقعہ آپ کو یاد آ گیا، قرآن میں لکھا تھا کہ 99 دمبیاں، ایک دمبی، پھر ناتن نبی کی بات۔ اب وہ آگے پوچھتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ یہ آپ کی بات کو پسند نہیں کرتا، کہ یعنی جس کے پاس 99 تھی وہ ایک والی کو لینا چاہتا تھا، تو اس نے کہا یہ پسند نہیں کرتا؟ اس نے کہا جی ہاں، ناگوار سمجھتا ہے کہ وہ جو ایک ہے نا وہ بھی دے دے۔ آپ نے فرمایا تو پھر ہم اور آپ کو اور اسے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہنے لگا آپ اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ اب مسئلہ یہ حدیث کیا نہیں، وہ تو وہ 2 فرشتے تھے جو مقدمہ لے کر آئے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ مسئلہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگا میں تو آپ کو نہیں چھوڑتا، دونوں جھگڑا کر رہے ہو۔ لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، آپ نہیں ایسا کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ یہی ہے تو میں تجھے اور اس کو ناک اور چہرے پر ماروں گا۔ تو فرشتہ کہنے لگا اے داؤد، تو اس معاملے میں ہمیں مارنے کا زیادہ حقدار ہے، یعنی اس نے سوالیہ نشان ہے۔ تو جب وہ پوچھا اس لیے آپ کی 99 بیویاں تھیں، اب دیکھیے یہ بات آئی ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے جناب تیرے پاس تو بہت ساری شہزادیاں اور بیویاں تھیں، 99 بیویاں تھیں۔ وہ سیدھا میسج اس نے دیا، اور اوریا کی ایک بیوی تھی، آپ اسے قتل کرانے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بیچارے کو آپ نے قتل کرا دیا، وہ مر گیا، اور آپ نے اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ آپ نے تھوڑا سا مڑ کر انہیں دیکھا تو وہاں کچھ نظر نہ آیا،
آپ سمجھ گئے کہ یہی امتحان تھا، آپ سجدے میں گر گئے، خوب روئے، اور آپ نے 40 روز تک اپنا سر سجدے میں رکھا اور انتہائی مجبوری کے علاوہ سر نہ اٹھایا۔ یہ ہے زبور 51۔ اب دوستی کا ہاتھ پروگرام بھائی صدیق کے ساتھ جو دعوت دیتا ہے، اب مجھے بتائیں کہ اس گفتگو میں ایک اور نئی جستجو نکلی ہے، یہ بائبل کہاں سے بدل گئی؟ آپ نے دیکھا کیسا واقعہ ہے؟ قرآن شریف سورہ یونس دوسرے سیمل میں لے گیا، اور پھر وہاں سے میں 51 زبور شریف کے اندر لے گیا، اور جب پھر وہاں سے نکلے تو میں نے یہ طریق تبریغ کا واقعہ سنا دیا۔ ایگزیکٹلی وہی باتیں ہیں، اوریا کا نام بھی لکھا ہے۔ پھر کہا اتنی تیرے پاس فراوانی تھی، تو نے پھر بھی اس بیچارے کو مروا دیا۔ لیکن داؤد نے کیا کیا؟ اس نے خدا سے معافی مانگی، اس نے کہا مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ اب بات بتے جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا، آپ کو پتا ہے یہ سیکرٹ لیک کیسے ہوا، کیسے آؤٹ ہوا؟ آپ بتائیں، اندازہ لگائیں۔ آپ بھول چکے ہوں گے، آپ محو ہو گئے، باتیں سنتے جا رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں، گفتگو سے۔ اور کس نے گفتگو کی تھی؟ اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو ناتن کو خدا نے بھیجا کہ ذرا بات کر اور ذرا اندر سے راز باہر آ جائے گا۔ تو گفتگو بڑی چیز ہے، پاورفل ہے۔ اور ادھر فرشتے آ گئے ان کے پاس، انہوں نے ان کو کہا جی 99 دوبیاں ہیں، وہ جو ایک ہے وہ بھی لینا چاہتا ہے، اور داؤد کے سامنے آشکار کر دیا انہوں نے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت داؤد، کیونکہ بہت سارے ہمارے بھولے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر بعض عقیدت کے پہاڑ بنا دیتے ہیں، انہیں نہیں ایسے نہیں ہوا ہوگا، تو کم از کم اگر مسلم بہن بھائی اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو قرآن شریف پہ تو ایمان رکھتے ہیں نا، قرآن شریف جو کہے گا وہ تو ماننا پڑے گا۔ اور بات بھی صحیح ہے کہ بھی قرآن کے ہمیں پاس آنا چاہیے۔ آئیے ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے یا ہوا ہوگا۔ لیکن قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ یہی تھے کہ بھئی ہم نے تو تجھے بادشاہ بنایا تھا، اور فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ بھئی تجھے بادشاہ بنایا، تیرے پاس تو اتنی بیویاں تھیں، اتنی شہزادیاں ہوں گی، حرمیں ہوں گی، ہر چیز تھی، تو نے پھر بھی یہ کام کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت سلیمان نے ارادہ کیا کہ میں خدا کے گھر کو بناؤں تو خدا نے وہ ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس نے کہا تیرے ہاتھ جو خون آلودہ ہیں داؤد صاحب، تو نہیں بنا سکتا میرا گھر، تیرا بیٹا یہ گھر تعمیر کرے گا۔ عزیزوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، خدا معافی کے لیے تیار ہے، لیکن کب؟ جب ہم اس کے سامنے اقرار کریں گے۔ اور جناب سیدنا مسیح کی دعوت کا پہلا نکتہ کیا تھا؟ توبہ کرو، یعنی توبہ کا مطلب مڑ آنا، واپس لوٹ آنا۔ جس طرف آپ کا رخ ہے اس دنیا کے رخ کو چھوڑ کر خدا کی طرف آنا، تو اپنے میں آسمان کی بات سے بالکل تمہارے قریب ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، وہ بھی مشکل حل ہو جائے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یا وہ بادشاہ تھے جناب، بڑے طاقتور تھے، کیا شیطان بڑا طاقتور ہے کہ وہ لوگوں کو مائل اور قائل کر لیتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ، لیکن آئیے گفتگو جستجو میں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ بھی گفتگو سنیے اور میں بھی یہاں سے پڑھتا ہوں، پھر جستجو پیدا ہوگی، اور جستجو آپ کو سکھائے گی، آپ کو ایک نتیجے تک پہنچائے گی کہ کیا ہوتا ہے۔ لو جی دیکھتے ہیں ذرا قرآن شریف سے ایک دو صورتوں کا۔ پہلا تو ایک آدم بنا تھا، پہلا انسان، جس کو مذاہب دونوں کہتے ہیں کہ جو خدا نے خلق کیا ان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور یہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے جی 35 اور 36۔ یہ بڑی زبردست ہے، یہاں بات لکھی ہے۔ تو لکھا ہے، ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری جو بیوی ہے نا بہشت میں رہو، اور جہاں سے جو چاہو وہ تم کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ یہ بات میں بتا رہا ہوں، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جو بھی حکم نہیں مانتا وہ ظالم ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے بہکا دیا اور ان کے اندر ایسے خیال ڈال دیے، اور جس سے انہوں نے وہاں سے نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ میرے اس گھر سے، میری بہشت سے تم چلے جاؤ، ایک دوسرے کے تم دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت کے لیے ٹھکانہ مقرر ہے۔ اور پھر جو ہے وہ وہاں سے آدم کو نکال دیا گیا۔ لیکن مسئلہ یہ کہ گھر سے بندہ کب نکلتا ہے یا نکالا جاتا ہے؟ جب کوئی کرتا ہے خراب کام۔ اب کوئی نہ انہیں نہیں جی آدم سے کچھ نہیں ہوتا ہے ابھی، تو خدا کو کیا سمجھتے ہیں؟ خدا معافی کے ساتھ کہتے ہیں وہ انسان سے بھی چھوٹا ہے کہ ایسے ہی فیصلہ کر دے، اچھے بچائے سو رہے ہوں، سیب کھا رہے ہوں، وہاں گندم کھا رہے ہوں، وہاں انار کھا رہے ہوں، اور ان کو بھگا دیے نکل جاؤ یہاں سے، کچھ بھی نہیں کیا۔ نہیں، اگلی آیت قرآن شریف کی بتاتی ہے کہ کچھ ہوا تھا۔ ہوا یہ کیا تھا کہ پھر ہم نے آدم کو کیا کیا؟ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور کہا معافی مانگی۔ اور کس طرح معافی مانگی؟ بکلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اس نے معافی مانگی، کہا میرا قصور معاف کر دے، تو ہم نے ان کا بھی قصور معاف کر دیا۔ فتابہ، توبہ کی انہوں نے۔
تو اگر کوئی کام ہی نہیں کیا تو یہ تھوڑا تھا کہ وہ کہوں گا سردی کا موسم تھا توبہ 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 کر دیں، نہیں، کوئی کام ہوا تھا۔ تو پہلی بات یہ کہ پہلا آدم اور پہلا نبی ہے، لیکن قرآن شریف بیان کر رہا۔ اب میں بائبل کی نہیں طرف آ رہا کہ کہیں آپ سنیں جی دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے پروگرام میں اس کے اندر، نہیں، میں قرآن شریف کو پڑھتا ہوں۔ مجھے پتا ہے ایک بندے نے بہت سال پہلے کہا یہ بڑا قرآن پڑھتا ہے نا، کسی کو میری شکایت لگائی، لو جی تو بندہ مجھ سے پوچھا آپ قرآن پڑھتے ہو؟ میں کہا یہ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تو وہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لے، کہتا سبحان اللہ، آپ تو یار بڑے اچھے شخص ہو۔ تو جس نے میری شکایتیں لگائی تھی، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، وہ شرمندہ ہو گیا۔ تو میں تو بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، تو قرآن شریف میں یہ لکھا ہے کہ ان سے کچھ ہوا، پھر انہیں توبہ کی، پھر معافی مل گئی۔ پھر نہ صرف ان سے ہوا بلکہ سورہ حج کے اندر ہم چلتے ہیں، یہ 22ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر جو ہے نا 52، یہ آپ کو تھوڑا سا اور حال بتائے گی۔ اس میں لکھا ہے کہ نہ صرف آدم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، بلکہ اس میں لکھا ہے اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا حال یہ تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں اپنا بھی وسوسہ ڈال دیتا تھا۔ یعنی اب دیکھیے، وما ارسلنا من قبل کا من رسول ولا نبی، نہ تو کوئی ایسا رسول گزرا ہے، نہ کوئی ایسا نبی بچا ہے کہ کیا کرتا تھا، الا اذا تمنا القی الشیطان فی امنیتہ، کہ اس کی جو خواہش ہوتی تھی اس کے اندر ابلیس جو شیطان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی اپنا پروگرام اس کے اندر ڈال دیتا تھا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ حالت ہے، اور پھر ایک اور حوالہ پڑھتے جائیں اور واپس آ رہے ہیں۔ 47 سورہ ہے اور اس کی 19ویں آیت بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 47 سورہ اور اس کی 19ویں آیت، یہاں پہ یہ لکھا ہے بس جان رکھو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور خدا تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے۔ یہاں تو لکھا ہے کہ سارے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، کیونکہ یاد رکھیے یہ انسان جو ہے نا یہ بڑا کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ لیکن اب گفتگو جستجو میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ جی ہم نے یہ بات تو سن لی ہے، لیکن بچیں کیسے بندہ؟ کہاں جائے بندہ؟ کیا کرے بندہ؟ ایک راستہ ہے میرے پاس، اور قرآن شریف میں پہلے ہی کہا کہ جس بات کا نہ پتہ چلے کہاں چلے جانا ہے، وہ جو پہلے کی کتابیں پڑھتے ہیں نا تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ اور پھر قرآن شریف میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو توریت اور انجیل میں نے اتاری ہے نا اس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے، اور وہ دنیا کو سیدھا راستہ بھی بتاتی ہے۔ تو ہم کچھ باتیں ذرا دیکھتے ہیں، اور یہ بڑا زبردست پیغام ایک فرشتے کا، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو انجیل شریف کے اندر، اور میں خود بھی بڑی برکت پاتا ہوں۔ یہ متی کی انجیل شریف ہے اور اس کا پہلا باب ہے، اور یہاں پہ ایک بات لکھی ہے کہ جب فرشتہ آتا ہے اور وہ جناب مقدسہ مریم سے بات کرتا ہے تو ان کو ایک پیغام دیتا ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یوسف جو جن کے ساتھ منگنی ہوئی تھی بی بی مریم کی، ان کے بارے میں بات ہے کہ وہ 20ویں میں لکھا ہے، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اس سے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور پھر لکھا یہ سب کچھ اس لیے ہوا جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا کہ وہ پورا ہو، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس دنیا کے اندر خدا نے یہ پورا قرآن شریف کے میں نے حوالے پڑھ دیے ہیں، آدم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور پھر لکھا کوئی نبی کوئی رسول نہیں بچا۔ تو یہ قرآن شریف کی آیت کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ جو پروگرام ہے اس میں خدا ہماری رہنمائی کیا کر رہا ہے، سورہ یونس کی 94 ورس کے مطابق ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے تو ہم کی طرف آ گئے، جو پہلے کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ یہاں لکھا ہے کہ ہستی دنیا کے اندر تشریف لائی ہے، اور ان کا نام یسوع المسیح ہے، جناب سیدنا المسیح ہے، کہ ان کے پاس ایسی قدرت موجود ہے کہ جب جائیں گے، اگر بدرو گرفتہ ہیں بدروہیں بھاگ جائیں گی، اگر کوڑی ہیں تو آپ شفا پا جائیں گے، اندھے ہیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، اگر آپ مریض ہیں پھر بھی شفا پا جائیں گے، اور اس طرح اگر آپ گنہگار ہیں تو کیا ہے لفظ استعمال ہو ان کے شاگردوں کے لیے الحواریون، کہ وہ خود بھی پاک تھے اور وہ تمہیں بھی بے داغ بنا دیں گے۔ الحواریون کا مطلب تھا بے داغ، دھلے ہوئے، اجلے ہوئے، اور بڑے صاف ستھرے۔ تو یہ بات اس کلام میں لکھی ہے، لیکن یہ بات صرف لکھی نہیں بلکہ
کہیں ہم سیدنا مسیح کا اپنا قول پڑھتے ہیں کہ آپ نے خود کیا فرمایا تھا کہ یہ گناہ گار دنیا کے اندر اگر ایسے جرائم ہو جائیں، ایسے مسئلے ہو جائیں، پھر کرنا کیا ہے؟ تو لوکا کی انجیل شریف ہے اور 24واں باب اور اس کی 44ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے ان سے کہا اپنے شاگردوں سے کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب میں تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ گفتگو کی آپ نے شاگردوں کے ساتھ، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ یہ نام بڑا زبردست ہے کہ اس کے نام سے کی جائے گی۔ اور پھر یہاں پر بھی یہ سلسلہ نہیں رکتا گفتگو کا، بلکہ ایک اور ہمیں برکت، کھلا ہوا دروازہ ملتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، قتل و غارت ہو سکتی ہے، زنا ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، کوئی بھی جرم ہو سکتا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اپنے میرا خیال 2 ہفتے کے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ 17 قسم کے تقریباً الفاظ ہیں قرآن شریف کے اندر جو گناہ کے متعلق، خطا کے متعلق، بھول جانے کے متعلق، جرم کے متعلق ہے، لیکن ان میں سے ایک لفظ کا اطلاق بھی جناب سیدنا المسیح کے اوپر نہیں ہوتا، جناب عیسیٰ مسیح کے نہیں اوپر ہوتا، بلکہ اگر ہم پورا قرآن شریف پڑھ جائیں تو ہمیں جناب عیسیٰ مسیح، حضرت سیدنا یسوع مسیح یہاں نظر آتے ہیں، یعنی بہت بلند تر ہستی نظر آتے ہیں کہ کیا کمال ہے۔ تو آئیے اس کھلے ہوئے دروازے کو جو بخشش کی طرف ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل شریف ہے اور اس کے 3 باب اور 16ویں آیت ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اب جو بیٹا ہے نا، اس کی عمر بڑی بحث ہے، لیکن یہ میرا ٹاپک تو نہیں ہے۔ بیٹے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی معاذ اللہ، استغفر اللہ میں کہہ کے بات کرتا ہوں، گریٹ سوری کے ساتھ کوئی بیوی ہے بیٹا مانتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بنی اسرائیل کے اندر رواج تھا کہ وہ احتراماً خدا کو باپ کہتے تھے کہ تو پرووائڈر ہے، تو مہیا کرنے والا، جیسا ہمارا جسمانی باپ ہوتا ہے۔ اور پھر جو نیک لوگ ہوتے تھے نا، ان کو خدا کے بیٹے کہا جاتا تھا کہ یہ بیٹے ہیں، یہ خدا کے خاص بندے ہیں۔ تو جسمانی طور پہ کوئی کرسچن خدا کی بیوی نہیں مانتا کہ اس طرح مسیح پیدا بیٹا ہوئے۔ جو کوئی کرسچن کسی بھی کونے میں آپ کو مل جائے دنیا میں ایسا عقیدہ رکھے، وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کفر ہے، یہ بلاسفیمی ہے۔ تو باہر کے لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو آپ دیکھیے کہ خدا نے راستہ رکھا ہے کہ کم از کم آپ سے اگر غلطی ہو جاتی ہے، آپ سے اگر کچھ ایسا گنونا جرم ہو جاتا ہے، تو پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ کس کی طرف آئیں؟ آپ خدا کی طرف آئیں اور پھر خدا سے آپ معافی مانگیں۔ اور اس وقت میں انجیل شریف کے حصے میں سے گفتگو جستجو کرتے ہوئے جناب یعقوب کا خط ہے اور اس کے 5ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور آپ یقین کیجئے کہ جب بھی میں نے اس کلام کو پڑھا مجھے بڑی برکت ملی کہ خدا تو بہت رحیم ہے، خدا تو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے انجیل شریف میں کہ ہم میں سے ہر کسی نے گناہ کیا ہے، جیسے میں نے کہا جو الفاظ ہیں سب پر لگتے ہیں ایکسیپٹ دین جیسس کرائسٹ کے، جناب سیدنا مسیح کے اوپر وہ الفاظ نہیں لگتے۔ اور آپ کا اپنا دعویٰ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے خدا کی حضوری میں وہ واقعہ ہے جناب داؤد کا، لیکن انہیں بھی معافی مانگنا پڑی۔ اور یہاں جو واقعہ ہے یعقوب کے خط 5ویں باب کی 19ویں 20ویں آیت کمال کی آیات ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ یہ گفتگو جستجو آپ کو برکت دے گی، آپ بھی پڑھیں گے۔ اس میں لکھا ہے، اے میرے بھائیو، اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے تو وہ یہ جان لے کہ جو کسی گنہگار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ یہ ہے فضل والی بات کہ بندے کو بچانا ہے، ہم بندے کو بچانا ہے، اور خدا بھی چاہتا ہے کہ بندے، اس لیے اس نے اپنے کلمہ مجسم خداوند یسوع مسیح کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اب فرشتہ تو جھوٹ نہیں بولتا کہ فرشتے کو خدا نے پیغام دیا، اس نے کہا اس کا نام تم یسوع رکھنا تاکہ یہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچا سکے۔ ایک میرا خیال میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے امثال کی کتاب جناب حضرت سلیمان کی معرفت جو کلام ہے اس میں نے گناہ کے متعلق ایک حوالہ دیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ چلو یہ وہ حوالہ میں آپ کو سنا دوں تاکہ ہو سکتا ہے نا گفتگو میں جستجو پیدا ہوتی ہے، آپ کہیں اچھا وہ حوالہ تو بہت پیارا تھا، میں نے بھی کہیں سے لے کر جناب وہ سلیمان کی جو بات ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو اس وقت یہ کتاب، اس کا نام ہے جی تورات شریف کے اندر، بائبل مقدس کے اندر امثال کی کتاب،
اور اس کا چیپٹر ہے 28، 28واں باب ہے، اگر آپ نے کامیابی لینی ہے، اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا۔ آپ گفتگو جستجو میں آپ غور کیجئے کہ اگر حضرت داؤد مانتے نہیں تو پھر کیا ہوتا، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کیا کر دیا، پھر بخش دیا، اور ادھر خدا بھی چونکہ رحیم اور کریم ہے، جو اس کے سامنے جھکتا ہے معافی مانگتا ہے اس کو خدا معاف کر دیتا ہے اور کر سکتا ہے، یہی اس کی قدرت ہے۔ لیکن یہاں اس کا کلیہ بیان کیا گیا ہے، اس گفتگو جستجو میں آپ یہ سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، شاید ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب بیٹھے ہیں اور ہم سب کمزور ہیں، میں بھی کمزور ہوں، این ممکن ہے آپ کے سامنے اپنی زندگی کی فلم چل رہی ہے، اور یہی وہ خاص وقت ہے داؤد کی طرح آپ بھی زمین پر گر پڑے، سجدے میں توبہ کریں، اے خدا مجھے معاف کر دے، اور اسی لمحے خدا آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس نے اپنا دروازہ بند نہیں کیا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے طریقہ کیا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے، پہلے کیا ہے کنفیشن کرنی، اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے، اس پر رحمت ہوگی۔ مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا رہتا ہے، لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مصیبت میں پڑے گا۔ تو اس گفتگو جستجو کو صرف ٹی وی شو نہیں سمجھنا، بلکہ یہ خدا آپ سے کلام کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں خود برکت پا رہا ہوں کہ اس وقت جہاں کہیں بھی ہیں خدا کا روح آپ کو مائل کر رہا ہے، خدا کا روح جو ہے وہ آپ کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے کہ آپ اس بات کی طرف مائل ہوں کہ میں کمزور ہوں۔ ہم سب سے کمزوریاں واقع ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھیے دنیا کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، ہم جب غلطیاں کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ابا جی معاف کر دو، امی جی پلیز خدا کا واسطہ معاف، وہ کہتے ہیں معاف ہو گیا۔ تو یاد رکھیے ہمارا جو آسمانی باپ خدا ہے وہ تو ماں اور باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آج آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اور کلام مقدس کی خوبصورت آیت ہے کہ اس کے لیے بندہ نہیں خدا کو ڈھونڈ رہا، خدا کو کہاں ڈھونڈ رہا، وہ کہتا ہے نہیں، میں تیرے دروازے پہ دیکھ کھڑا کھٹکھٹا رہا ہوں، اور اگر تو مجھے اندر آنے کو کہے تو میں کیا کر دوں، یعنی اپنی ذات میں مجھے داخل کر لے، اپنے نفس پر، اپنے دل کے اوپر، اپنی خواہشوں پر میرا اختیار مان لے، تو ابھی تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوستو بتائیے ذرا کیسا لگا آج آپ کو گفتگو جستجو، بڑی جستجو ہے، مجھے لگتا ہے کہ بندہ خدا کے فضل و کرم کے، اللہ کے فضل سے ابھی توبہ تائب ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے چھوڑو یار کہانی، بڑے بڑے بادشاہ گئے، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، شیطان بڑا مکار ہے، لیکن خدا قادر ہے اور وہ معاف کرنے پہ جذبہ رکھتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اپنے دل کو سخت نہیں کرنا، لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا رہتا ہے، لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مصیبت میں پڑے گا۔ اب چونکہ ہم ہیں دوست، دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، تو یہ دوستی کیسے نبھے گی جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور لکھا ہے کہ تم اپنے آپ کا نہیں بلکہ اپنے آپ سے لے کر دوسرے انسان تک ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ، اور یوں تم مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ مسیح آیا کس لیے؟ اس نے فرمایا میں اس لیے آؤں کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈوں اور انہیں نجات دوں۔ تو کوئی بھائی دب رہا ہے، کوئی بھائی پریشان ہے، بہن پریشان ہے، اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا کفر کا، اسے اور پریشان نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید جو میرے پروگرام کا ٹائم تھوڑا سا باقی بچ رہا ہے، اور خدا میرے دل میں کلام مقدس کا ایک حصہ ڈال رہا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ اس کی پاک مرضی ہے کہ میں اس کو بھی آپ کے لیے پڑھ دوں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اور فائدہ بھی ہو جائے، اور وہ میرا ایمان ہے کہ زیادہ برکت پائیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ کیا جائے۔ اچھا ایک حوالہ مل گیا مجھے، یہ کلوسیوں کی کلیسیا کے نام پر اس کا خط ہے، اور اس کا 3 باب ہے، اور اس کی 12ویں ایسے پڑھوں، لکھا ہے پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں دردمندی، نمبر 1 دردمندی، مہربانی، فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو، پہلی بات کہ شکایتیں ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے تم بھی کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم نے ایک دوسرے کے قصور نہ معاف کیے، اس کا اسٹیٹ میں مطلب کیا، وہ جو دفتر لکھا ہے نا اس میں سے ہمارے قصور بھی معاف نہیں ہونے۔ تو یہ فائدہ ہے ہمارا ایک دوسرے کی ساتھ دوستی کا، اور اس پروگرام کا کہ ہم ہر ویک جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ زبردست باتیں خداوند کے کلام کی، تجربات کی، اور پھر یہ ہے کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تاکہ ہم دب نہ جائیں گناہوں کے بوجھ میں۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سمجھانے والا نہ ہو تو پھر انسان زیادہ تھوڑا پریشان ہوتا ہے، اور جب پریشان زیادہ ہو جائے تو پھر اس کا گناہ سے بچنا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ابلیس اسے
اور پریشان کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مایوسی اس کا نام ہے۔ آپ نے کبھی ابلیس کے لفظ پہ شاید غور نہیں کیا، ابلیس کا لفظ جو ہے بلس سے نکلا ہے، اور بلس کا مطلب کیا ہے؟ مایوسی پھیلانے والا۔ وہ آپ کو اس گناہ کی دلدل سے نکلنے نہیں دیتا ہے۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ آج ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ کہیں گے جی صدیق بھائی آپ نے بھی سیکھا ہے؟ یس، میں نے بھی سیکھا ہے۔ جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب میں پروگرام سے باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو میرے دل میں خود، کیونکہ خدا ہر جگہ پہ موجود ہے، تو میرے دل پر بھی رحمت اور برکت آئی، اور میرے دل میں جذبہ ہے کہ خدا آج جتنے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، خدا اس گفتگو کے اندر جستجو الہی پیدا کر دے، الہی شوق پیدا کر دے کہ وہ کیا کریں، وہ دنیا کی بھیڑ سے نکل کر تیرے پاس واپس آ جائیں، اور تو ان کو پھر سے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ لوٹ آ دنیا کی بھیڑ سے، کیونکہ دنیا کی بھیڑ میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ پیارے عزیز دوستوں اور میرے بہنوں بھائیوں، میں ہمیشہ خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے اس اچھے قیمتی وقت کے لیے، جو آپ ہمیشہ ہر ہفتے نکالتے ہیں، اور پھر لوگوں کے کامنٹس ملتے ہیں، لوگ کبھی ملتے بھی ہیں، ان پرسن بھی مل جاتے ہیں پروگرام دیکھ کر، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا اچھا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اور اس افراتفری کے دور میں، جب کہ ہر طرف جو ہے لڑائی جھگڑا ہے، اور پھر نفرتیں ہیں، پھر جدائیاں ہیں، اور یہ سارے وہ بدعتیں ہیں، گناہ ہیں جن کا انجیل مقدس نے ذکر کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ماحول کے اندر آپ نے جو پروگرام شروع کیا ہے، زندگی ٹی وی کو خدا برکت دے کہ انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا دنیا کے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اور اس سے یاد رکھیے، آپ یقین کیجئے، بہت سارے مسلمان بہن بھائی خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک بھائی نے مجھے ایک دفعہ فون کیا، اور پتہ فون کہاں سے کیا؟ جدہ سے، سعودی عربیہ سے۔ تو میں کسی ملک میں تھا، وہاں فون کیا، وہ مجھے بتانے لگا کہ صدیق صاحب آج آپ میرے کمرے میں تھے۔ میں کہا جی وہ کیسے؟ وہ کہتا میں اپنے لیپ ٹاپ پہ تھوڑا کر رہا تھا وہ کام، اور آپ کی تصویر آ گئی، اور آپ نے زبردست پیغام دیا زندگی ٹی وی پر۔ اور وہ بھائی جو ہیں وہ وزیر آباد کے ہیں، پاکستان کا ایک شہر ہے، تو مسلمان ہے، وسیم صاحب ان کا نام، وہ بڑے خوش ہوئے، کہتے یار بڑی برکت ملی ہے، اور پھر آپ نے دوستی کا ہاتھ اچھے طریقے سے بڑھایا ہے۔ اور کہتا میں نے زندگی بھر کبھی مسیحوں کی باتیں نہیں سنی تھی، کبھی میں نے بائبل ہی نہیں پڑھی تھی، کبھی میرا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا، لیکن اس پروگرام کے بعد کہتا بھی مجھے بہت برکت ملی ہے۔ اور میں رات بھی، میرے کو دو دوست تھے، اور یہ ضرور بتا دوں کہ وہ مسلمان بھائی تھے دونوں، اور رات 12 بجے تک میرے ساتھ رہے، اور انہوں نے جو جو حوالے بتائے، میں نے گفتگو کی، انہوں نے اسکرین شاٹ لیے، میرے گلے لگ گئے، انہوں نے کہا جی بات یہ کہ آج تک یہ باتیں ہی نہیں سنی ہم نے۔ تو اتنا اچھا ہے، یہ کتنی کوشش ہم نے اور کرنی ہے کہ یہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ پروگرام جو ہے آگے بڑھے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس ٹاپک سے برکت پائی ہوگی، گفتگو جستجو، اور اس ایمان کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ کہ خدا کے فضل و کرم سے آنے والے ہفتوں میں پھر زندگی نے موقع دیا، اور خدا کا فضل شامل حال رہا، تو گفتگو جستجو جاری و ساری رہے گی۔ اور میری دعا ہے اس جستجو میں آپ خدا کے صادق طالب اور راست باز بندے بن جائیں۔ میں دعا کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے خدا تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، خداوند جناب حضرت داؤد کے اس واقعہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ جب سب کچھ بھی ہو جائے تو بھی تو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اور یہ دعا جو فرشتے نے پیغام دیا تھا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، اسی یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ پیارے عزیز دوستو، آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اس ہفتے میں بھی آپ کی ساری مصروفیات کے باوجود آپ نے آج بہت کچھ سیکھا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔